السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا آنا جانا، الٹنا پلٹنا، اور کشتیوں کا سمندروں میں نفع دینے والی چیزوں کو لے کر چلنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلا دینا، اور ہواؤں کے رخ کا بدلنا، اور یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر بادل، یہ سب کے سب ان کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کائنات یعنی دنیا اور دنیا کے نظام اور دنیا میں چلنے والی بہت بڑی سسٹم اور بہت ساری چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 7 اہم چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ اتنی چیزیں ایک ساتھ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، کہیں اور دوسری آیت میں ایک ساتھ رب العزت نے ذکر نہیں کی۔ اور ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن کس کے لیے؟ سمجھدار لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر انسان دیکھتا ہے اور جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے نہیں سمجھ رہا ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے بہت کچھ ریسرچ کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اللہ کی قدرت، اللہ کی حیات اور زندگی، اللہ کی وجود، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت پر دال ہے۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا۔ یہ آسمان ہمارے سامنے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، کتنا لمبا آسمان ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتا، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن پہنچ نہیں سکتا۔ کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، اس کا علم اللہ کو۔ اور اتنا بڑا آسمان بغیر کسی کھمبے، بغیر کسی سپورٹ، بغیر کسی سہارے کے کیسے رکا ہوا ہے؟ کوئی تو ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ زمین جو ہمارے لیے بچھونا بنا دی گئی ہے، کس طرح سے اللہ نے اس کو پھیلا دیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار کر دیا ہے، کتنی بڑی ہے زمین۔ اس کا آخری سرا کہاں ہے؟ وہی چلے اور آخری سرے کو پہنچ کر بتائے۔ اس پر ہم چلتے ہیں، اس پر ہم دوڑتے ہیں، اس پر ہم کھیلتے ہیں، اس میں ہماری معیشت ہے، معاش ہے، اس میں ہمارے لیے خزانے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی پیدائش اور یہ رات اور دن کا آنا اور جانا، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے تو کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ رات کے آتے ہی پورا اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن کے آتے ہی پورا اجالا ہو جاتا ہے؟ یہ سورج کی روشنی، یہ سورج کی گرمی، تو یہ رات دن کا آنا، اور یہ بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے شپ جو اپنے اندر لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے مند چیزیں لے کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ پانی میں ایک چھوٹا سا کنکر ڈال دو تو ڈوب جاتا ہے۔ ہزاروں ہزار ٹن سے زیادہ وزنی یہ جہاز اور کشتیاں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اور چل نہیں رہے، تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لوگ سوار ہیں، لوگوں کا ساز و سامان سوار ہے، لوگوں کی تجارت اس سے جڑی ہوئی، لوگوں کا نقل و حمل اس سے جڑا ہوا ہے۔ بتاؤ، اللہ تبارک نے کہا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے بارش نازل کیا، سبحان اللہ، کیا نعمت ہے اللہ کی، کیا اللہ کا انعام ہے، کیا اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ تڑپ جاتی ہے انسانیت، بلک جاتے ہیں جانور جب اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرتا ہے۔ سب کی زبان پر پانی پانی، بارش بارش۔ اللہ تعالیٰ وہ بارش نازل کرتا ہے۔ نازل کرنے والا کون ہے کوئی یہ درگاہوں میں سویا ہوا بابا؟ ہے کوئی یہ تمہارے بت خانوں میں جو ہے کرشمے دکھانے اور تم کو بتانے والا کوئی تمہارا جو ہے کیا نام ہے دیوی اور دیوتا؟ ہے کوئی؟ بارش کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور جب بارش نازل ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو زمین مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، بارش نازل ہونے سے پہلے ایسا لگ رہا تھا اس میں تو کچھ پیدا نہیں ہوگا، سوکھ گئی تھی، جل گئی تھی زمین۔ بارش نازل ہوتی ہے، زمین ہل جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، پودے اگنے لگتے ہیں، بیج اور غلے اگنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے زمین کے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پھیلا دیا ہے۔ جانور
یہ چرند پرند، یہ کیڑے مکوڑے کی کوئی حد ہے؟ کہ کوئی گنتی ہے؟ کتنے ہیں یہ؟ کیسے رہتے ہیں یہ؟ کھاتے کیا ہیں؟ ان کی روزی روٹی کیا ہے؟ ان میں نسلیں چلتی ہیں؟ اللہ نے ان کو پھیلایا ہے۔ سخت سے سخت مضبوط دیوار میں بھی کیڑا مکوڑا، ایک سخت سے سخت لکڑی میں کہ اندر کیڑا مکوڑا۔ کون ہے ان کو بنانے والا؟ کون ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ اللہ نے زمین میں جانور پھیلا دیے، کتنے قسم کے کیڑے مکوڑے، جدھر دیکھو ادھر اللہ کی مخلوق، اور کوئی نہ کوئی جانور اور چرند پرند۔ اسی طریقے سے یہ ہواؤں کا الٹنا اور پلٹنا، کبھی ہوا مشرق سے چلتی ہے تو کبھی مشرق سے چلتی ہے، کبھی شمال سے چلتی ہے تو کبھی جنوب سے چلتی ہے۔ ادھر سے چلنے والی ہوا کا کے فوائد الگ، ادھر سے چلنے والی ہواؤں کا فوائد الگ۔ ہواؤں کی ضرورت، یہ آکسیجن، 1 منٹ کے لیے آکسیجن روک لیجئے، سانس روک لیجئے، انسان کی زندگی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضا میں آکسیجن بھر رکھے، اپنے آپ کو اس سے آپ بند کر لیجئے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہواؤں کا چلنا، پھر کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی متوسط، یہ الٹ پلٹ کر کے مختلف قسم کے ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کون چلاتا ہے ان ہواؤں کو؟ ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں جو بدلیاں ہیں، السحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں بدلیاں، یہ بادل کے ٹکڑے جو اپنے اندر بارش لادے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے ہم کے منتظر ہیں، حکم ہو جائے ادھر جا کر کے بارش شروع ہو جاتی۔ یہ 7 اہم اللہ رب العزت کے اس کائنات کی تدبیر اور نظام اور انتظام ہے، ان کا تذکرہ ایک ساتھ رب العزت نے فرمایا۔ ویسے تو بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کو ذکر کیا ہے اور ان پر غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ رب العزت آخر فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی توحید پر، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی ربوبیت الوہیت پر، یہ نشانیاں ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر، یہ نشانیاں اللہ کی عظمت اور قدرت پر، یہ نشانیاں ہیں آخرت کے وقوع پر، یہ نشانیاں ہیں قیامت کے آنے پر، یہ نشانیاں ہیں حساب اور کتاب پر، یہ نشانیاں ہیں جنت اور جہنم پر۔ لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس عقل ہو، سمجھنے کے لیے، جس کے پاس عقل ہے، سمجھنے والی عقل موجود ہے، وہ اپنی عقل سے ان نشانیوں سے سمجھتا ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کو اختیار کرتا ہے، اس پر قائم اور دائم رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے الا ان فی کل شیء آیہ تدل علی انہ واحد، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک سے زائد نہیں ہے، اللہ تنے تنہا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا خالق اور مالک۔ اتنی ساری نشانیاں ہونے کے باوجود اگر عقل کا استعمال نہ کرے تو بتاؤ انصاف کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ زندگی اس کی تباہ اور برباد ہو جائے؟ اگر وہ جہنم میں جلتا ہے ہمیشہ ہمیشہ تو یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اس نے عقل کو استعمال نہیں کیا، اس نے ان نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توحید کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے اور اللہ کی توحید پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔